السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ نیا سال کے اوپر بے شمار ہماری مسلم بچیاں، ہمارے نوجوان کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے رب سخت ناراض ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور آپ کرتے کیا ہیں۔ نئے سال کے اوپر آپ نے کیا کیا کرنا ہے، 10 کام میں آپ کو ایسا بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے نئے سال کے دن اس کام کو کر لیا تو انشاءاللہ پورے سال آپ کے نامۂ اعمال کے اندر بے شمار نیکیاں لکھی جائے گی اور وہ سال آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ اور 4 کام جو آپ کو نئے سال کے اندر نہیں کرنا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ اس کام کو کر لیتے ہیں تو آپ کا رب سال کے شروعات میں ہی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ سال آپ کے لیے بے حد خراب جاتا ہے اور آپ کے نامۂ اعمال کے اندر نیکی کے بجائے گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ وہ 10 کام کیا ہے جو نئے سال کے اندر آپ نے کرنا ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز۔ نئے سال کے اندر جو پہلی فجر کی نماز ہے وہ آپ نے قضا نہیں ہونے دینی ہے، کیونکہ ہر جانے والا سال آنے والے سال سے بہتر ہے۔ 2025 سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا، کیونکہ ہر آنے والا سال بے شمار مصیبتیں، تکلیفیں لے کر آتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے سال کے شروعات میں کام کچھ ایسا کرنا ہے جس سے اللہ آپ کا راضی ہو جائے اور آنے والے سال جو بے شمار مصیبتیں لے کر آتا ہے ان سے آپ بچ جائیں۔ جو شخص سال کی شروعات میں فجر کی نماز اس نیت سے پڑھی کہ سال کا شروعات ہے، یہ میرا اچھا دن جائے اور یہ سال میرے لیے خوبصورت اچھا جائے، نیکی سے بھرپور جائے، تو آپ نے فجر کی نماز قضا نہیں کرنی ہے۔ نمبر 2، آپ نئے سال والے دن بے شمار نفل نمازیں ادا کرنی ہے، جتنا ہو سکے نفل نمازیں آپ ادا کریں۔ اور نمبر 3، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کو قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے، جو بھی کچھ آپ کو یاد ہے، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹی سی سورہ اخلاص ہی کیوں یاد نہ ہو، آپ نے اس دن قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جسے پڑھنا آتا ہے وہ شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ نمبر 4، اس دن آپ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور ادا کریں۔ اگر صلاۃ التسبیح کی نماز آپ پر نہیں آتی تو آپ کوئی اور نفل نمازیں آپ ضرور ادا کریں۔ اور نمبر 5، اس دن زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ آپ غریبوں پر خرچ کریں، چاہے 1 روپے کیوں نہ ہو۔ ہر دن کے مقابلے میں آپ اس دن سال کے شروعات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں پر، اللہ کے غریب بندوں پر آپ خرچ کریں۔ اور نمبر 6، آپ نے سچی پکے دل سے توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے 2024 کے اندر، یا اللہ میں نے بے شمار گناہ کیا ہے، نہ جانے تیری کئی دفعہ تیری نافرمانی کی ہے، تو یا اللہ اس سال کی شروعات میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ آپ نے نیتیں کرنی ہیں اور توبہ کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ اور نمبر 7، آپ نے یہ نیتیں کرنی ہے، اگر آپ سے کوئی روٹھا ہوا ہو، آپ کے ماں باپ یا آپ کے بھائی بہن، یا آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، تو آپ نے یاد کر کے نیت کر کے آپ نے توبہ کرنی ہے اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی ہے جس کو آپ نے ناراض کیا ہے کہ یا اللہ اس کو میں نے 2024 کے اندر نہ جانے کتنی دفعہ ان کو ہم نے ناراض کیا یا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی۔ یا اللہ میں پختہ ارادہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور نمبر 8، جو سب سے اہم چیز ہے، کہ آپ کوشش کریں کہ اس رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ نے اس رات میں تہجد کی نماز پڑھ لی، اللہ کے سامنے رو لیا، تو میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے کہ اس رات کی برکت سے، اس 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز کی برکت سے انشاءاللہ پورے سال اللہ آپ کو بے شمار دفعہ، کئی مرتبہ تہجد کی نماز پڑھنے کی آپ کو اللہ توفیق دیں گے۔ تو آپ نے اس رات میں تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ اور نمبر 9 پہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس دن آپ نفل روزہ رکھیں۔ اگر آپ نے سال کے شروعات والے دن، پہلا دن اگر آپ نے روزہ کے ساتھ رکھا تو انشاءاللہ اس روزے کی برکت سے، اس نفل روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس سال کے اندر بے شمار کئی دفعہ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور میرا تو یقین ہے
اگر آپ نے ثواب سمجھ کر کہ میرا سال اچھا جائے آپ نے سال کے شروع میں ہی پہلے دن روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال روزہ رکھنے کے برابر آپ کو ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اور آخری چیز جو ان سے بھی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیتیں کرنی ہے کہ 2024 کے اندر میں نے یہ نیک عمل کیا، یہ نیکی کری، یہ نیکی کری، گننا ہے آپ کو، ان سے کئی گنا زیادہ 2025 کے اندر میں نیک کام کروں گا۔ اگر آپ نے 2024 میں آپ نے فرض نمازیں ادا نہیں کی تو آپ نے نیتیں کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے بہت گناہ کیا، اور نماز چھوڑنے پر آپ توبہ کریں، اس کی قضا پڑھنے کی نیت کریں، اور یہ نیت کریں کہ 2025 کے اندر میں نے نمازیں نہیں چھوڑنی ہے، جتنا ہو سکے میں نماز کا اہتمام کروں گا۔ دوسری نیت یہ بھی کریں ساتھ کے اندر کہ ہر نیک عمل کرنے کی میں کوشش کروں گا، زیادہ اچھا کام کرنے کی میں کوشش کروں گا تاکہ یہ سال میرے لیے خوبصورت بن جائے۔ تو یہ 10 کام اگر جس نے نئے سال کے دن نیت کر کے کر لیا تو انشاءاللہ ان کا وہ سال بڑا خوبصورت جائے گا، خیر کے ساتھ گزرے گا، اور وہ سال اس کے لیے نیکی کے اعتبار سے 24 سے بہتر ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس 10 کام کو ضرور کریں گے۔ 4 کام جو آپ نے نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1، ہر نئے سال کے موقع پر ہمارے نوجوان یا ہماری بچیاں اپنے دوست کو یا اپنی سہیلیاں کو ایک دوسرے کو اشعار لکھ کر واٹس ایپ پہ بھیجتی ہے، یا کچھ ایسی باتیں لکھ کر بھیجتی ہے، یا ان کو مبارکباد دیتی ہے جو دنیاوی اعتبار سے ہو، تو یہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ بس آپ نے سلام کرنی ہے اور یہ دعا کر دیں کہ 2025 اللہ کرے آپ کا اچھا گزرے۔ یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ اشعار وغیرہ واٹس ایپ پہ کسی اور چیز پہ یا میسج کے ذریعے آپ نے ایک دوسرے کے پاس شیئر نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، نئے سال کے موقع پر بہت سی بچیاں ایسا کام کرتی ہے جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو، جیسے وہ ناچنا گانا یا فضول کامیں، فضول باتیں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ رسول کا حکم نہ ہو، مذہب اسلام کے اندر کہیں موجود نہ ہو، اسلام اس بات کی اجازت نہ دیتا ہو، آپ اس کام کو کریں تو یہ سراسر گناہ ہے، تو آپ نے اس سے رکنا ہے۔ اور نمبر 3، جو کام آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے، یعنی کہ ایک لڑکی اپنے دوست سے یعنی لڑکا سے وہ ہاتھ ملائے، گلے ملائے، اس کی بالکل بھی مذہب اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ تو نئے سال کے موقع پر بے شمار ہمارے نوجوان گناہ کرتے ہیں اس طریقے سے مل کر، ہاتھ ملا کے، گلے ملا کے، تو آپ نے یہ حرام کام ہرگز نہیں کرنا ہے، ورنہ پورے سال آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو نئے سال کے موقع پر اکثر بچیاں اور اکثر ہمارے مسلم نوجوان اس کام کو کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کام کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر لڑکا کا دوست لڑکا ہے تو وہ ہاتھ ملا سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے ہاتھ ملا سکتی ہے۔ اور چوتھا کام وہ یہ ہے کہ اس سال پہ بے شمار نوجوان یا بے شمار لڑکیاں ایک دوسرے کو گناہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، اشارہ کافی ہے، یعنی کہ میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے نئے سال کے دن، خاص اسی دن، اسی موقع پر یا اسی رات میں گناہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جس سے آپ کا رب بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، زمین بھی کانپنے لگتی ہے، آسمان تھر تھرانے لگتا ہے۔ زمین کہتی ہے اللہ سے کہ یا اللہ تو مجھے اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، اسے نگل جاؤں۔ تو آپ نے کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا گناہ کرنے کی دعوت نئے سال کے موقع پر ہو یا نئے سال سے الگ ہو، آپ نے ہرگز اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے، ایسی دعوت نہیں دینی ہے۔ باقی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔